اور میں اس سے یہی کہوں گا جو اس نے یہ راہ فرار اختیار کی کہ اپنے بڑوں سے تحریر لے کر کے آؤ، لکھوا کر کے لے کے آؤ تو میں مناظرہ کروں گا، تو بھائی تو بھی اپنے بڑوں کی تحریر لے کر کے آ، وہ تیرے پیچھے جو بیک اپ کر رہے ہیں، بیک اپ دے رہے ہیں تجھے نا، ان سے لکھوا کے لے کے آ، اگر مرد کا بچہ ہے لکھوا کر کے لے کے آ، دیکھ میں لکھوا کے لاتا ہوں کہ نہیں لاتا ہوں، میں اپنے بڑوں سے لکھوا کے لاؤں گا اور میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بڑوں کو تیرے جیسے گھٹیا قسم کے آدمی کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے علماء مشائخ ایسے ہیں کہ جو تجھے منہ نہیں لگانا چاہتے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ بے حیا بے غیرت جو ہوتا ہے وہ اپنی بے حیائی دکھا کر کے، حیادار آدمی اپنی حیا کو ڈرتا ہے، لیکن بے حیا آدمی بے حیائی دکھا کے یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں جیت گیا، ارے میری باتوں کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ دنیا میں آخری آدمی تو ہے کہ جس کی باتوں کا کسی کے پاس جواب نہیں۔ ہاں بے شک تیری باتوں کا، تیری فضول بکواس کا اور تیری لایانی باتوں کا اور یہ تیری لفاظی کا، حقیقت میں جو صحیح آدمی ہوگا وہ تیری ان لفاظیوں کا جواب نہیں دے گا، وہ تجھے منہ نہیں لگائے گا، اور تو اسی بات میں ہیرو بنا ہوا تھا ابھی تک۔ لیکن میں یہ چیزیں سب دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا یار اب بہت ہو گیا ہے، تیری مکاریاں بہت ہو گئی ہیں، تو نے بہت علماء کو گالیاں دے لی ہیں، تو نے بہت مشائخ کو الٹا سیدھا بول لیا ہے، اور ابھی تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میرے پاس بھی بہت سارے علماء مشائخ کے فون اور میسیجز آ رہے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے بہت صحیح کیا، ہم تو اس کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، اس کی اوقات نہیں تھی، اس کی حیثیت نہیں تھی، ہم اس کو اگر منہ لگاتے تو یہ اور زیادہ مشہور ہو جاتا اور اس کا بزنس چلنے لگتا اور اس کا کاروبار چلنے لگتا، تو اس لیے ہم نے اس کو منہ نہیں لگایا، لیکن آپ نے صحیح ٹائم پر انٹری کر کے اس کو اس کی اوقات دکھا دی۔ بہت سارے لوگ، میں ان لوگوں کے نام یا میسیجز پڑھ کے نہیں سناؤں گا، جب تو پڑھ کے سناتا ہے فلانے صاحب میسیج کر رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، فلانے صاحب کمنٹس کر رہے ہیں، بہت اچھی دھلائی ہو رہی ہے، بہت اچھی ٹھکائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، ابھی یہ کروں گا، ابھی وہ کروں گا۔ یہ سب لفاظی کرنا بند کر دے بیٹا، اور اپنے باپ کو ملنے کے لیے دعوت دے، اپنے باپ کو بلا، ہاں، اور یا تو ادھر آ جا، دونوں صورتوں میں میں تیار ہوں۔ لیکن وہ جو تو راہ فرار اختیار کر رہا ہے کہ لکھوا کر کے لے کے آ، پھر میں کہوں گا تو اپنے بڑوں سے لکھوا کر کے لے کے آ۔ فقیر اپنے بڑوں سے لکھوا کر کے لے کے آنے کے لیے تیار ہے، اور تو لانے کی بات کر رہا ہے تو اپنے بڑوں کو لے کر کے آ، تو خالی لکھوانے کی بات کر رہا ہے، میں لکھوا کر کو تو لانے کے لیے تیار ہوں، میں لکھوا کر کے بھی لاؤں گا اور اپنے بڑوں کو لے کر کے بھی آؤں گا۔ تو اپنے بڑوں کو لے کر کے آ، جن کے بل پہ تو کود رہا ہے، چھٹک رہا ہے، لے کر کے آ ان کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ تو جب تو میرے پاس بیٹھے گا نا تو میں تجھے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ واو عاطفہ اور ضمیر مجرور اور ضمیر منصوب اور ضمیر مرفوع کے اصول اور ان کے قوانین کیا ہیں، میں تجھے بتاؤں گا جب تو میرے پاس آئے گا۔ تو ایک مرتبہ آ تو جا بیٹا، اور متعدی بیک مفعول، اب متعدی بدو مفعول کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے اصول کیا ہے وہ بھی میں تجھے بتاؤں گا۔ اور جو تیرا لیٹر ہیڈ ہے نا بیٹا، میں تجھے اس کے باہر ہی نہیں نکلنے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آ تو صرف لیٹر ہیڈ پر، صرف لیٹر ہیڈ پر، اس سے میں ابھی اس میں تو خالی ایک ٹیلر دکھایا ہے، ٹیلر جو بڑی بڑی اور موٹی موٹی تیری خباستیں میں نے جو نوٹ کری ہیں وہ میں نے سنائی ہیں، جس میں تو نے بولا ہے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کے آکے جو نورہ اللہ مرقدہ، جو 2 زمینیں تو نے لکھی ہیں وہ تو بتائے گا۔